سن میرے دل ڈرامہ بہت ہی فضول قسم کا ڈرامہ ہے جس کے منہ میں جو آتا ہے وہی بولتا رہتا ہے. کوئی سٹوری نہیں ہے, کچھ بھی میچ بھی نہیں کر رہا کہ آخر یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. انسان کو سمجھ تو آنی چاہیے کہ آخر ہو کیا رہا ہے ڈرامے میں, لیکن ان کا تو الگ ہے. وہ دبئی آتی ہے, سارے اس کے پیچھے وہیں آ جاتے ہیں کہ اتنی کیا بات ہو گئی کہ آپ 2 منٹ میں اس کے پیچھے آ گئے. صدف کو آئے ہوئے ابھی کچھ ہی گھنٹے ہوتے ہیں تو پیچھے امار آ جاتا ہے. امار آتا ہے, اس کے پیچھے ہمشا بھی آ جاتی ہے کہ اتنی کون سی امپورٹنٹ بات کرنی ہے جو ان سے صبر نہیں ہوا. اور دوسرا امار کا تو اپنا دماغ ہے ہی نہیں, وہ تو ہمشا کے اشاروں پر ہی ناچ رہا ہے. جو ہمشا کہتی ہے وہی وہ کرتا ہے. پورے ڈرامے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کچھ ہمشا ہی کروا رہی ہے اور ہمشا کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. ہمشا نے امار سے کہا اگر صدف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو سمجھنا کہ وہ مان گئی. تم دونوں کا پکا ہے, پیچ اپ ہو ہی جائے گا. اگر آنسو نہ آئے تو میں واپس کی ٹکٹ کروا دوں گی. بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, اب یہ کیسے صدف اور امار کا پیچ اپ کروائیں گے؟ کیا یہ حلالہ کریں گے کہ عبداللہ کی منت کریں گے کہ عبداللہ ایک دفعہ تم صدف سے شادی کر لو, پھر ڈیورس لے کر پھر صدف امار سے شادی کر لے گی, کیونکہ اسلام میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. جیسی ان کی حرکتیں ہیں, جیسی ان کی باتیں ہیں, لگتا تو یہی ہے کہ ایسا ہی ہوگا. خلیل الرحمن صاحب, آپ نے کیا سوچ کے اسکرپٹ لکھی ہے اور کیوں لکھی ہے؟ بہت ہی فضول لکھی ہے. اور صدف ہے, صدف کی اوور ایکٹنگ ہی ختم نہیں ہوتی. صدف کو پتا چل بھی چکا ہے کہ عبداللہ نے صدف کے ساتھ جھوٹ بولا, پھر بھی صدف اس کے پیچھے. صدف اگر پیچھے جا بھی رہی ہے تو رو پڑے, تھوڑا سا اپنا ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا نیچے کر لے, لیکن نہیں بھائی, ایٹیٹیوڈ بھی پورا رکھنا ہے. 2 باتیں سننی ہے, 2 سنانی ہے اور پھر واپس آ جانا ہے. جب امار آتا ہے, امار کو گھر میں بٹھا لیتی ہے, اور جب بھی امار کسی کے بھی گھر میں جاتا ہے وہ اس سے چائے کا ضرور پوچھتے ہیں کہ چائے پی کر ہی جانا. ڈرامے کا سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ڈرامہ کس ڈائریکشن میں چل رہا ہے. آخر یہ دکھانا کیا چاہ رہے ہیں, سٹوری کیا ہے, ان کا موٹیو کیا تھا اس ڈرامے کو بنانے کا. ڈرامے کی کوئی سکرپٹ ہی نہیں ہے, ڈرامے میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. سٹوری نہ ہی سمجھ آ رہی ہے, نہ ہی یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ سب لوگ بول کیا رہے ہیں, کرنا کیا چاہتے ہیں. اب امار اور ہمشا آگے ہیں ان کے پیچھے آنے کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے. امار تو صدف سے چلو ملنے آیا ہوگا, یہ بات تو سمجھ میں پھر بھی کوئی آتی ہے, لیکن ہمشا کا کیا موٹیو ہوگا, ہمشا ایسا کیا کرنے آئی ہے یہاں, یہ سمجھ نہیں آ رہا. اتنی کون سی خاص بات کرنی تھی جو فون پہ نہیں ہو سکی. رائٹر بڑے, ڈائریکٹر بڑے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, ڈرامے کی سکرپٹ ہونی چاہیے. اور اب امار کو چاہیے کہ وہ صدف سے معافی مانگ لے اور موو آن کر جائے. اب وہ بری حرکتیں چھوڑ دے, اچھا انسان بن جائے. ایسا ہی ہو سکتا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. اس کو اس کے کرموں کا پھل مل چکا ہے, لیکن یہ تو کچھ اور ہی کرنا چاہ رہے ہیں. اور دوسری طرف ہمشا کو بھی سزا ملنی چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی یہ ہمشا کو کچھ خاص اچھی والی سزا دیں گے. جیسا کہ دانیہ کو ان لوگوں نے ایسے ہی بھگا دیا. دانیہ آئی تھی, اس نے لوگوں کے گھر برباد کیے, لیکن اس کو کوئی سزا نہیں ملی, ایسے ہی واپس چلی گئی. ہمشا کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ نہ کر دیں. اور بس لاسٹ ایپیسوڈ ہونے ہی والی ہیں. لاسٹ ایپیسوڈ میں صدف اور عبداللہ ہی مل جائیں گے, مان جائیں گے ایک دوسرے کے لیے. عبداللہ ویسے تو اس سے پیار کرتا ہے, لیکن ایٹیٹیوڈ بھی ختم نہیں ہوتا. اس کے سامنے تو اس سے نہیں ملنا چاہتا, لیکن پیٹھ پیچھے اس سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے. اور عبداللہ ہی یہی سوچ لے کہ امار کے ساتھ صدف دوبارہ کیسے ایسے شادی کر سکتی ہے. ہمشا اسے کہتی ہے کہ امار آیا تھا ملنے اور وہ گھر بھی لے کے گئی, لیکن ابھی وہ نہیں مانی, مان جائے گی آہستہ آہستہ. اس چیز کا کیا سینس ہے, کیا لوجک ہے اس بات کی؟ آنے والی ایپیسوڈ میں بھی عبداللہ کچھ ایٹیٹیوڈ دکھائے گا, اور جب ہمشا کی سچائی سامنے آئے گی تو مان جائے گا, جیسے صدف نے نیکسٹ ایپیسوڈ میں بولے گی. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ صدف ملے گی عبداللہ سے اور اسے بولے گی کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے اس کو چھوڑ دیا؟ نہیں, میں نے اس کے لیے تمہیں چھوڑا تھا. ایٹیٹیوڈ تو بھائی صدف کا نیچے نہیں آ رہا. تو بھائی اگر چھوڑ دیا ہے تم نے اس کو, تو پھر پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہو؟ اگر وہ
وہ تمہیں اگنور کر رہا ہے تو تم بھی اگنور کر دو. تم کیوں پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہو؟ جب تمہیں پتا چلا تھا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے تو تمہیں نہیں چاہیے تھا کہ تم اس کے پاس آؤ اور اس سے آ کے اس طرح بات کرو. اگر تم سچ میں اس سے پیار کرتی ہو تو جھک جاؤ. آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا آپ لوگوں کو اس ڈرامے کی کچھ سٹوری سمجھ آ رہی ہے؟